پیارے دین نوجوان ساتھیوں، تعریف توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام اور اس حسن مقدس پر جن کا نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کے بعد رشد و ہدایت کے لیے ضلالت اور گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور انبیاء کرام نے اپنے من سے اپنی رائے سے کوئی بھی کام نہیں کیا، بلکہ وہی کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر نبی اور رسول کو کچھ دستور، قواعد اور بنیادی باتیں دی گئی تھی، کتابیں دی گئی تھی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے قوانین اور اصول و ضابطے کی روشنی میں لوگوں کو صحیح راہ دکھائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مبعوث فرمایا، اور سابقہ جتنے انبیاء کرام آئے تھے آپ کے آنے کے بعد سب کی نبوتیں منسوخ کر دی، اور قرآن کریم کو نازل کر کے سابقہ تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا۔ لیکن قرآن کریم سے پہلے آسمانی کتابوں میں جتنی بنیادی باتیں تھیں، ان تمام باتوں کو، جن باتوں کی ضرورت امت محمدیہ کو ہے، ان تمام باتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ سابقہ امتوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا کہانیاں بنی، کیا واقعات ہوئے، بہت سارے واقعات کو بھی اللہ رب العالمین نے بطور نصیحت قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، تاکہ امت محمدیہ ان تمام واقعات سے سبق لیں، ان تمام واقعات سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی بھی کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی قرآن پڑھا۔ قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے پڑھنا۔ سروے کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس سے زیادہ لاجواب کتاب کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے زیادہ چیلنج کرنے والی کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر عرب والوں کو چیلنج کیا، ان کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، غرور تھا، فخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کر کے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اپنی زبان پر اتنا غرور ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، ہمت ہے تو ایک آیت، ایک لائن، ایک حرف لا کر دکھاؤ۔ چنانچہ
بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے زبان کے ماہرین نے بڑی کوششیں کی، بڑی طاقت صرف کی، بڑے انعامات رکھے گئے کہ قرآن جیسی ایک لائن، ایک آیت لکھ لیا جائے۔ کوششیں ہوئی، بعض لوگوں نے لکھی، اور جب شعراء کرام ادیبوں کے سامنے وہ عبارتیں رکھی گئی قرآن کے مقابلے میں، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے لکھی، بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ قرآن کہاں اور تمہاری عبارت کہاں، قرآن کی تحریر کہاں اور تمہاری تحریر کہاں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ چیلنج کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کے جمعے میں اسی بات کی طرف انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، کیا ہم اس مقصد کو تلاش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بیچ ایک آیت میں نے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ نے بتلایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ نے مقصد سبب بتلایا کہ ہدی للناس، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، ہدایت قرآن میں ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ ہدی للناس، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ تو ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں۔ کسی اور کتاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ ہدایت تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، فلاں کتاب میں۔ بات واضح ہو گئی، ہدایت مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف تمام انسانیت کے لیے ہدایت اس میں قرآن میں ہے۔ آگے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، للناس، لوگوں کے لیے، یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ نے ایک عام لفظ کہا، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اب لوگوں میں مسلم بھی شامل ہیں، غیر مسلمین بھی شامل ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی شامل ہیں، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، ہر انسان کے لیے، ہر دھرم کے پیروکار کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، یہ قرآن کریم تمام انسانیت کی کتاب ہے، تمام لوگوں کی کتاب ہے، تمام بسنے والے اس کائنات میں، ان سب کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہاں تک کہ جنوں کے لیے بھی یہ قرآن کیا ہے؟ ان کی کتاب ہے۔ تو مقصد واضح ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک نام فرقان بھی رکھا، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کس سے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں الفرق بین الحق والباطل، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان جو فرق پیدا کرے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرقان رکھا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔
چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے. تو ہمیں حق کہاں تلاشنا ہے, ہدایت کہاں تلاشنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہدایت کا منبع, حق کا منبع قرار دیا ہے کہ ہدایت صرف قرآن میں ہے, حق صرف قرآن میں ہے. باطل کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہے. بلا قرآن پڑھے, بلا قرآن سمجھے, نہ تو آپ کو حق سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی باطل سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. بات واضح ہو گئی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن کی تلاوت سے, اس قرآن کی تدبر, غور و فکر اور معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے بعد ہدایت حاصل کریں. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مقاصد بیان کیا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِيَدَّبَّرُوا. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جو بہت ہی بابرکت کتاب ہے. کیوں نازل کیا؟ لِيَدَّبَّرُوا, تاکہ وہ لوگ کیا کریں, غور و فکر کریں. تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس قرآن میں ہم کیا کریں, غور و فکر کریں. اب غور و فکر کرنے کے علم کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم سیکھنا پڑے گا اور سیکھنے کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں, سیکھنے کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر عربی سیکھے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. نحو ہے, صرف ہے, بلاغت ہے, اور بھی بہت سارے وسائل ہیں. قرآن کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سب سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے. وہ تمام چیزیں آپ اختیار کر کے قرآن کریم کو سمجھیں, قرآن کریم میں غور اور فکر اور تدبر کریں. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. لیکن تدبر کیسا, کیسے غور و فکر کریں گے؟ غور و فکر کرنے کے اصول و ضابطے ہیں. ہم اپنے دماغ سے کوئی آیت ہم نے پڑھی, اپنے من سے, اپنی رائے سے اس آیت کا نہ تو ہم معنی بتا سکتے ہیں اور نہ ہی اس آیت کی ہم تفسیر کر سکتے ہیں, تفسیر بھی رائے کر سکتے ہیں. بلکہ قرآن کریم کے سمجھنے کے اصول و ضابطے ہیں, قواعد ہیں. قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے اصول و ضابطے ہیں. صحابہ کرام نے جس انداز کو قرآن کو سمجھا, تابعین نے جس انداز سے قرآن کریم کو سمجھا, امت سلف نے جس انداز سے قرآن کریم کو سمجھا, وہی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے, ورنہ انسان ہدایت سے بھٹک جائے گا, گمراہی کی طرف جائے گا. آج بہت ساری جماعتیں ہیں تدبر اور غور و فکر کے نام سے قرآن کریم کی ایسی تفسیریں کرتے ہیں اپنے من سے, اپنی رائے سے, جو تفسیر نہ تو اللہ کے رسول نے بتلائی اور جو تفسیر نہ تو صحابہ کرام نے بتلائی. وہ سارے گیرو, سارے مسلمان بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. ایسی بے شمار جماعتیں, تنظیمیں جو دین کو, قرآن کو, حدیث کو عقل کی کسوٹی پر سمجھتے ہیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن میں تدبر, غور و فکر کرنا ہے. لیکن اس کے جو اصول ضابطے صحابہ کرام نے, محدثین نے, فقہاء امت نے, مفسرین نے بتائے ہیں, وہ سارے طریقے اختیار کرنا کیا ہے, واجب ہے, ضروری ہے, ورنہ آپ کو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہی ملے گی. تو قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد قرآن کے معانی پر غور و فکر کرنا, تدبر کرنا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اللہ نے ایک اور مقام پر کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا, ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں. کیا بیان کریں؟ اللہ نے ایک اور مقام پر اس کی پوری وضاحت فرمائی. کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. کہ وہ لوگ جنہیں قرآن کریم عطا کیا گیا وہ حق کے تلاوت کرتے تھے. سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے. اب حق کے تلاوت کیا ہے؟ اس کی پوری تفصیل ہے. یہ ایک موضوع ہے مستقل. یہ سمجھ لے حق کی تلاوت کی تفسیر میں بہت سارے محدثین، مفسرین، تابعین، صحابہ اکرام نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے: قرآن کریم کی تلاوت اس کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے، مخارج صحیح ہونا چاہیے، ادا صحیح ہونا چاہیے، لب و لہجہ صحیح ہونا چاہیے. جو ٹھہر کر آرام سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، صاف انداز میں تلاوت ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے. یہ حق کی تلاوت میں شامل ہیں. اچھی تلاوت کے ساتھ، صرف اچھی تلاوت کافی نہیں ہے، اچھی تلاوت کے ساتھ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو جاننا بھی ضروری ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 10 آیتیں ہم لیتے تھے. جب تک ہم 10 آیتیں نہیں سمجھ لیتے تھے آگے ہم یاد نہیں کرتے تھے. جب تک 10 آیتیں ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آ جاتی تھی آگے ہم یاد نہیں کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا منہج رہا کہ جہاں قرآن کریم کو یاد کرتے تھے صحیح سے، وہیں پر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو بھی جانتے تھے، سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو قرآن کریم کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تلاوت. صحیح تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا. اللہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے. پہلے سب سے پہلے تلاوت کرتے تھے، پھر اس کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں عمل کرواتے تھے، اس پر عمل کرواتے تھے. تو یہاں پر 3 مقاصد واضح ہیں. سب سے پہلے اچھی تلاوت، تلاوت کے بعد معانی اور مفاہیم کو جاننا، غور و فکر اور تدبر کرنا. اس کے بعد آیت سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا. یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کے نزول کے 3 مقاصد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هذا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے، ظلمات کیا ہے؟ شرک، کفر، ضلالت، گمراہی، ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جائے. یعنی قرآن کے ذریعے سے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اطاعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں. اس لیے ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم اس کی صحیح تلاوت کریں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں اور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، تاکہ ہمیں صحیح دین معلوم ہو سکے. حق کیا ہے ہم جان سکیں، باطل کیا ہے ہم جان سکیں، توحید کیا ہے ہم جان سکیں، شرک کیا ہے ہم جان سکیں. یہ ساری تفصیلات ہیں قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں. آئیے آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کو جن مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے وہ مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا باتوں کو سمجھیے گا، باتوں کو اچھی طرح سمجھنا. اب
اب دیکھیں، قرآن پڑھنا غلط نہیں، قرآن پڑھنا غلط نہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے قرآن پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف 10 نیکیاں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم کیا ہے؟ ایک حرف ہے۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 3 حروف ہو گئے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر ہم نے صحیح سے الف لام میم کی تلاوت کی تو ہمیں 30 نیکیاں مل گئی۔ صرف تلاوت کرنے پر اتنی حدیثیں ہیں جس کا شمار آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، لیکن آج دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ بہت اچھا عمل جسے ہم اچھا کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ کسی کے مر جانے پر یا کسی نے دکان کھول دی، نئی دکان ہے، یا نیا مکان بنایا ہے، یا فیکٹری کھول دی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ خود تلاوت نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ 10 12 15 20 مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں، بلانے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کراتے ہیں۔ یہ بات عام آدمی کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھنا کوئی غلط، یہ بہت اچھی بات ہے قرآن پڑھنا، لیکن پھر بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ تلاوت قرآن کریم کی ہو رہی ہے، لیکن فتویٰ کس کا لگ رہا؟ بدعت کا لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر بدعت کا فتویٰ۔ آئیے ایسا کیوں ہے؟ ہم برکت کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ برکت، یہ ایصال ثواب سمجھنے والے سب سے زیادہ کون تھے؟ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جن لوگوں کے سامنے نازل ہوا ہے وہ صحابہ کرام تھے۔ یقیناً قرآن یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھے چیز کو اچھی طرح سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جو برکت ہے، یعنی اس میں برکت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کسی اور سے کرواتے ہیں۔ اب یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اسی عمل کو اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں لے جائیں گے، اسی عمل کو، میری ایک گزارش ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی میں نے کہا، دماغ بہت ڈائیورٹ ہوتا، آپ لوگ برا نہ ہو، دوران خطبہ جو ہے کوئی بات نہ ہو، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، یہ شرعاً بالکل حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تک کرنے سے منع فرمایا۔ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک انسان ایک مزاج بنا کے آتا ہے کچھ بولنے کے لیے، کہیں یہاں سے بول رہا، کوئی یہاں سے بول رہا، انسان کیا کرے گا؟ دماغ ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے، پھر موضوع سے بھٹکتا ہے، دماغ میں کچھ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بول پاتا۔ یہ شرعاً یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو ہم دوران خطبہ جو بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے، اور ساری باتیں خطبہ کے باہر کر کے آیا۔ 1 گھنٹے کے لیے مان لیجیے ہم بات چیت نہیں کرنی ہے، جتنی گفتگو جتنی باتیں کرنی ہے گھر سے کر کے آئے، مسجد کے باہر ہی کر لیں۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ آپ لوگ خاموشی سے خطبہ سنیں۔ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں، 2 رکعت معاف کیوں ہیں؟ چونکہ ہم خطبہ سنتے ہیں، یہ نماز کا ایک جز ہے بھائی۔ نماز میں جس طرح بات نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح دوران خطبہ بلا وجہ، ہاں سخت تو کوئی ضرورت ہے، بالکل کوئی مجبوری ہے، وہ الگ چیز ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار تنبیہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بعض حضرات یا تو ہو سکتا ہے یہ چیز سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے،
اگر نہیں ہے تو آپ جان لے کہ دوران خطبہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ اپنے بغل میں جو ساتھی بیٹھا ہوا اس کو اشارہ کرنے تک منع فرمایا۔ تو میں بات کر رہا تھا قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جیسے ہم قرآن خوانی کہتے ہیں، قرآن خوانی بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی، یہ بہت اچھا عمل ہو رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اور کوئی بھی بدعت ہے بظاہر اچھا ہی لگے گا، اگر بظاہر اچھا نہ لگے کوئی بھی مسلمان اس کو کرے گا نہیں۔ بدعت کی شکل و صورت دین کی ہوتی ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دین کا کوئی عمل ہے یا نیکی کا کام ہے۔ اگر شکل و صورت بالکل بگڑی ہوئی ہو، دینی جیسی معلوم نہ ہو تو کوئی بھی انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ایک پلاننگ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو بدعتی ہوتے ہیں۔ وہ بدعتی بھی بہت چالاک ہوتے ہیں، بدعتوں کو کیسے ایجاد کرنا ہے، لوگوں کو کیسے دھوکہ دینا ہے، اسلام کو کیسے مشکوک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے یا گھر میں خیر برکت پیدا کرنے کے لیے یا کوئی فیکٹری آپ نے کھولی یا دکان کھولی، اس میں خیر و برکت کے لیے چند لوگوں کو ایک ساتھ بلا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں بدعت؟ اسی عمل کو ہم لے جاتے ہیں زمانہ صحابہ میں آپ کو بتاؤں، بدعت کی پہچان کے لیے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اس عمل کو صحابہ کے دور میں لے جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اصولی بات ہے۔ عمل بظاہر کتنا اچھا لگے، کوئی بھی عمل ہو رہا ہے بظاہر کتنا اچھا لگے، اب وہ عمل درست ہے یا نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس عمل کو ہمیں کہاں لے جانا ہے؟ صحابہ کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں، قرآن و حدیث کی طرف لے جانا ہے۔ جیسے ہی صحابہ کے دور میں لے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عمل صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس کی شکل صورت کتنی اچھی ہو، جیسے قرآن خوانی کی شکل صورت بہت اچھی ہے، یہ نیک عمل جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم صحابہ کرام کے دور میں اس عمل کو لے جاتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کسی بھی صورت میں خیر و برکت پیدا کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے، میت کے ایصال ثواب کے لیے کسی بھی صحابی نے قرآن خوانی نہیں کی، یا ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے 10-20 مولویوں کو یا 10-20 مفتیوں کو یا خود اکٹھا جمع ہو کر کے کسی میت کو بخشوانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب یہ عمل صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، جبکہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھا۔ خیر و برکت پیدا کرنے کا یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اگر اس طریقے میں کوئی خیر ہوتا، کوئی برکت ہوتی تو صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام کرتے یا نہیں کرتے؟ تو بدعت و خرافات سے بچنے کا، پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ عمل کتنا ہی اچھا لگے، بظاہر عمل کتنا ہی اچھا لگے، اس عمل کو ہم صحابہ کرام کے دور میں لے جائیں گے، اللہ کے رسول کا عمل دیکھیں گے، صحابہ کرام کا عمل دیکھیں گے، تابعین کا عمل دیکھیں گے، محدثین کا عمل دیکھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا عمل ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے وہ سب سے زیادہ، ہم سے کہیں زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، مطلب کہیں پر بھی قرآن برکت کی کتاب ہے۔ اب اس باب میں آپ حدیث کی ساری کتابیں دیکھ جائیں، ایک
باب، ایک مسئلہ، ایک حدیث نہیں ملے گی جس کو کسی محدث نے نقل کیا ہو کہ قرآن خوانی اجتماعی شکل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا تاکہ میت کی مغفرت کی جائے، میت کو بخشا جائے، یا کاروبار میں، تجارت میں، گھروں میں، دکانوں میں خیر و برکت پیدا کی جائے، ایک حدیث ہمیں نہیں ملتی، ایک بھی حدیث نہیں مل رہی۔ تو اس طرح کی بدعتیں اور خرافاتیں آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زور و شور کے ساتھ قائم ہے، بہت زور و شور کے ساتھ قائم۔ یہ تو ہے بدعت۔ دوسری دیکھیے، جہاں مدرسے کے بچوں سے قرآن کریم، قرآن خوانی کرواتے ہیں، ان کا پورا وقت برباد ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے مولویوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بچے مدرسے میں کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بھی ذمہ دار ایک بچہ جب ہاسٹل میں دیتا ہے، کسی بھی مدرسے میں دیتا ہے، اس نیت سے دیتا ہے تاکہ میرا بیٹا اچھا مولوی بنے، اچھا حافظ بنے، اچھا قاری بنے، اچھا عالم دین بنے۔ 24 گھنٹے جب بھی قرآن خوانی کے حصہ آئے، سارے بچوں کو بھیج دیتے قرآن خوانی کرنے کے، اور یہ پڑھائی کا سارا وقت برباد کروا دیتے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا، ان مولویوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ استاد ہونے کی حیثیت سے شاگردوں کا ذمہ دار کون ہے؟ استاد ہے، مولوی ہے۔ اگر ان کا ٹائم ان لوگوں نے برباد کروایا، یہ سارے اوقات کا حساب اس مولوی کو دینا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ جہاں پر ایک بدعت ہم نے جنم دی، وہیں پر ہم نے اپنے بچوں کی زندگی بھی بگاڑ دی، زندگی برباد کر دی۔ بہت سارے بچے ایسے دیکھیں گے آپ، 10 سال لگوا دیتے ہیں حافظ نے اوپر، 10 سال۔ اتنی مختصر زندگی ہوتی ہے، اتنی مختصر زندگی ہوتی ہے، 10 سال اگر حفظ کرنے میں لگ جائے، وہ بچہ قرآن کب سمجھے گا؟ مولوی کب بنے گا؟ حلال و حرام کی تمیز کب کرے گا؟ کب سیکھے گا وہ؟ اسی لیے بہت سارے صرف حافظ بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیوں نہ رہ جائیں؟ آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، عمر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ عمر ختم کرنے والے، ٹائم برباد کرنے والے سارے مولوی ہوتے ہیں۔ ان مولویوں کی سخت گرفتاری ہوگی، اللہ رب العالمین سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، قرآن کریم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لٹکاتے ہیں۔ بھائیوں، باتوں کو سمجھیں، ہم قرآن کریم کو لٹکاتے ہیں۔ کیوں لٹکاتے ہیں؟ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر لٹکا رہے ہیں، یا لوحے قرآنی بھی بولتے ہیں، اور اس کو سجاتے ہیں، بالکل شیشے کے اندر رکھتے ہیں بہت ہی حفاظت کے ساتھ، خصوصاً سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، اور دیگر آیتیں ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہم لٹکاتے ہیں۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے کیا ہوگا بھائی؟ گھر پہ شیطان نہیں آئے گا، شیطان کے وسوسے پیدا نہیں ہوں گے، شر سے گھر کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو، اگر نیتیں ہیں کہ شر سے حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اگر آپ قرآن کریم کو لٹکاتے ہیں لکھ کر، یہ بھی تعویذ کی ایک شکل ہے، قرآن کریم کی آیاتوں کو لکھ کر تعویذ کے اندر کر دینا، یہ آپ نے باہر کیا، یہ بھی لٹکایا، وہ بھی لٹکایا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ہاں، اگر آپ اس نیت سے لٹکاتے ہیں قرآن کریم کی آیاتوں کو تاکہ خیر و برکت پیدا ہو جائے، اب یہ خیر و برکت پیدا کرنے کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ اس لیے میں بولتا ہوں، ہر عمل کو صحابہ کے دور میں لے جاؤ۔ خیر و برکت کی کتاب قرآن ہے، لیکن خیر و برکت حاصل کرنے کے طریقے بھی اسلام نے ہمیں بتلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ نہیں بتلائے؟ اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا کہ قرآن کریم کی آیاتوں کو لکھ کر لٹکانے سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، تو صحابہ کرام یہ کام کرتے یا نہیں کرتے؟ تابعین کرتے کہ نہیں کرتے؟ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اور محدثین نے ایک حدیث نقل نہیں کی،
کہ قرآن کریم کی آیاتوں کو لکھ کر لٹکانے سے کوئی خیر برکت ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ ایک حدیث، بات تو بہت دور کی بات ہے، یہ ایک حدیث نقل نہیں کی. کیا معلوم ہوا؟ یہ بھی گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ہاں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے خوبصورتی کے لیے قرآن کریم کی آیاتوں کو لٹکاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کو یہ سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. الماریوں کی زینت بنا دے لکھ کر جو ہے گھر کی خوبصورت کے لیے اللہ نے تھوڑی قرآن کو نازل کیا. قرآن کو کیوں نازل کیا؟ میں نے کئی آیاتیں پیش کی ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے، خود تلاوت کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، توحید اپنانے کے لیے، شرک سے توبہ کرنے کے لیے، ضلالت و گمراہی سے توبہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. یہ سجانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل نہیں کیا. ہاں، چوتھی ایک چیز ہے، اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کے لیے، تاکہ یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے، اس لیے لکھتے تاکہ یاد ہو جائے، اس لیے لکھتے تاکہ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور فکر کریں، اس لیے لکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام ہمارے دل و دماغ میں سرایت کر جائے، تو یہ جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تعلیم و تربیت کے لیے قرآن کریم کی آیاتوں کو لکھ کر یا کسی بھی صورت میں آپ اس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہو چکا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا. جن مقاصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کیا وہ مقاصد ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ قرآن خوانی کے لیے، ایک آیتوں کو لٹکانے کے لیے، یا الماریوں کی زینت بنانے کے لیے، یہ چومنے چاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو صحیح سمجھ اور شعور عطا فرمائے. قرآن کریم کو فہم سلف پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے جو مقاصد ہیں، نزول قرآن کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور